پارہ نمبر 24 کا دوسرا ربع سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہے۔ سورۃ المؤمن اسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے، 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے حوامین بھی کہلاتی ہے۔ سورۃ الصفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر تھا۔ سورہ صاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان توحید کی تصدیق تھی۔ پھر زبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کرنے اور نہ کرنے والوں کا ذکر تھا، جبکہ سورۃ المؤمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں کی طرف یہ منسوب کی جا رہی ہے، جو خود بھی ایمان لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ اس صورت میں تذکیرات ثلاثہ کی روشنی میں دعوت الی القرآن ہے۔ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ مسلمانوں سے جھگڑے کر رہے تھے، بحثیں کر رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، شکوک و شبہات میں مبتلا تھے اور الٹے سیدھے سوالات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ بھی کر رہے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 28 میں رجل مؤمن کا ذکر ہے، یعنی خاص مومن کا۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست ہے، سب کو جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مسلم میں ہے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کی آواز سنی جو کہ قرآن کی آیت پر جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے۔ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے اس سے غصے کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرتی تھیں، یعنی لڑائی جھگڑے کرتی تھیں۔ پھر کہا جا رہا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ان کا شہروں میں تجارت کے لیے گھومنا پھرنا اور ان کے پاس جو بہت ساری نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، کہیں اس سے تم مروب نہ ہو جانا، متاثر نہ ہو جانا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے ہمیشہ چلا آیا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کو اور ایمان لانے والوں کو پریشان کیا، تنگ کیا، ان کے خلاف چالیں چلیں، مختلف ان کو اذیتیں دیں، تو ان پر عذاب آیا اور وہ ظالم ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم یہ سب چھوڑ دو۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ اس سب نے باطل کے ہتھیاروں سے اور باطل دلیلوں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کفر کرتے ہیں، کہ وہ واصلے بھی جہنم ہونے والے ہیں، یعنی جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے آگے پیچھے ارد گرد ہوتے ہیں، سب اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے سفارش کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا درجہ جنت میں سب سے اوپر ہے،
اور اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں اس کے خاندان والے جو ہیں تو جنت میں لیکن نچلے درجوں میں ہیں، ان سب کو اوپر کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و بیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق ہے اور حکیم ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے۔ یہی بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، یعنی جتنی بیزاری آج تمہیں ہو رہی ہے اللہ کو اس سے زیادہ بیزاری ہوتی تھی جب تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ پہلی موت وہ تھی جب انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ مردہ تھا، پھر جب پہلی دفعہ پیدا ہوا تو وہ اس کی پہلی زندگی تھی، اور پھر جب انسان طبعی موت مرے گا تو وہ اس کی دوسری موت ہوگی، اور پھر قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی۔ کفار جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، یعنی ایک دفعہ تو دنیا میں پیدا ہو گئے پھر زندہ ہوں گے، اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 موتیں دیں، 2 زندگیاں دیں، اب ہم اپنے قصوروں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی اس دن تو ایمان لانا قبول نہیں ہوگا نا۔ کہیں گے کہ کیا اب یہاں سے یعنی جہنم کی آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس پہ تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، یعنی توحید کی طرف دنیا میں بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں اب فیصلہ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کفار مکہ کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان ہمارے کسی ایک بت پر ہاتھ رکھ لے، تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، یعنی نبوت دے دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، یعنی قیامت کے دن سے خبردار کرے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا
لمنل ملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، جو دنیا میں کمایا تھا، جو عمل کیے تھے۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت کا دن، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی شفیق دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور راز تک وہ جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی جو ان کے معبود ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم فرعون؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ ارام مصر ہی کو دیکھ لیا جائے، ان کے کھنڈرات کو دیکھ لیا جائے، قوم عاد، قوم سمود کے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یعنی وہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، مالدار تھے، زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس۔ کہا جا رہا ہے یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول جو ہیں بینات یعنی روشن نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر آ رہا ہے، اور فرعون کی قوم کے بندہ مومن کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں دلیلوں کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو، یعنی ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ یہ دوسری دفعہ حکم ہوا تھا۔ وَبَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، یعنی ضائع ہو گئی، کامیاب نہ ہوئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھو، یعنی یہ پکارے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ فرعون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اب موسیٰ کو قتل نہ کیا تو بہت فساد ہو جائے گا، اس کی حکومت چلی جائے گی، لہٰذا وہ اجازت مانگ رہا ہے موسیٰ کو قتل کرنے کی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ لوگوں پر موسیٰ کے دین کا اثر ہونے لگ گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں یوم الحساب پر ایمان جو نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اب آیت نمبر 28 میں بندہ مومن کا بہت لمبا خطاب آ رہا ہے۔ اتنا بڑا خطاب کسی نبی یا رسول کا بھی نہیں آیا، یہ فرعون کی قوم کا بندہ تھا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، یعنی فرعون کے غضبناک ہونے کے باوجود بندہ مومن جو تھا وہ فرعون کی قوم کو حق کی دعوت دے رہا ہے۔ کہنے لگا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ،
کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرو گے، یعنی موسیٰ کو، کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات یعنی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹے گا، یعنی وبال اسی پر اترے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی عذاب تو تم پر آ جائے گا۔ جن ہولناک نتائج سے ڈرا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہوگا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہے اور کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، تمہارا ڈنکا بجتا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر موسیٰ کو قتل نہ کیا تو فساد ہوگا، تباہی آئے گی اور ہماری حکومت چلی جائے گی اور ہو سکتا ہے ہم سب ہلاک کر دیے جائیں۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جس دن چیخو پکار ہوگی، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، یعنی انکاری کر دیا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یعنی بغیر دلیل کے تم لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہو، اللہ کی آیات پر جھگڑا کر رہے ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک بڑا بیزار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس رویے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ رجل مؤمن دلیل سے بات کر رہا ہے تو اس نے وضو بدل دیا۔ اسے فکر ہوئی کہ کہیں لوگوں پر اس کی باتوں کا اثر نہ ہو جائے، لہٰذا وہ مذاق اڑانے لگ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور موسیٰ کا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا اے حامان، جو اس کا وزیر تھا، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، یعنی ایک ٹاور بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، یعنی اوپر چڑھ سکوں آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے ہدایت سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی یعنی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی، اس کی چال بازی جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ لہٰذا رجل المؤمن کہنے لگا وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا یعنی بندہ مومن بولا اے میری قوم کے لوگو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے
ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ یعنی اگر تم موسیٰ کو قتل کرو گے میں خاموش رہوں گا تو میں بھی برابر کا شریک ہو جاؤں گا، اور اس طرح میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تم مجھے آگ کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ پارہ نمبر 24 کا دوسرا ربع سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 41 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمل کے لیے ہم نے کیا نئی بات سیکھی۔ آیت نمبر 4، ہمیں غیر مسلموں کے مال و دولت اور ترقی سے متاثر اور مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 7 اور 8، دعوت دین کے دوران آنے والی آزمائشوں پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ فرشتے بھی ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کریں گے، اور یہ دعائیں کریں گے کہ جنت میں ہمیں اپنے صالح گھر والوں سے یعنی ماں باپ اور اولاد سے ملا دے۔ آیت نمبر 19 اور 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور سینوں کے راز تک جانتا ہے، لہٰذا ہمیں تنہائی میں بھی ہر طرح کے گناہ سے اور کمی کوتاہی سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 41 تک ان آیات میں رجل مؤمن کا ذکر ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی طرح کا کامل اور مضبوط ایمان نصیب فرمائے، ہم بھی دعوت دین دیتے وقت اپنی جان کی بالکل پرواہ نہ کریں، مخالفین کے طعنوں اور مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ایک ہی تڑپ ہو کہ لوگوں کا ان کے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے، وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ گناہوں سے بچ جائیں تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ آمین اللہم آمین۔